جس گھر میں جنات پتھراؤ کرتے ہوں، باقاعدہ اینٹیں پھینکتے ہوں، یا پھر جس گھر میں جو ہے وہ چیخ و پکار جنات کی جو ہے وہ تنگ کرتے ہوں، تو اس وقت آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ اور عامل بھی ایسے صورت میں جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، یار اب کیا کرنا چاہیے؟ بعض شریری جنات، ضدی جنات جو کافر ہوتے ہیں، بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ گھر والوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح پتھر بازی کرنا اور شور و غل کرنا، تو یہ ان کا معمول ہے۔ تو یہ ایسے ہم نے گھر دیکھے بھی ہیں، اور ایسے گھروں میں کیا کرتے ہیں، یہ سانپ کی صورت میں، بچھو کی صورت میں اکثر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، تو یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت آپ نے جو یہ کرنا ہے عمل، انشاءاللہ عز و جل اس گھر سے فوراً اگر اینٹیں برس رہے ہیں تو وہ فوراً بند ہو جائیں گے، اور چیخ و پکار وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسی آیت میں آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرے معمولات میں سے ہے، اور اس سے مزید فائدے لینے کا میں آپ کو آج طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ میرا تجربہ شدہ گارنٹی والا عمل ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ تو مزید میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے عملیات کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوگی۔ عمل یہ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جس گھر کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے اس گھر میں کھڑے ہو جائیں، اور پہلے اپنا تھوڑا بہت حصار کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو جاؤ، پڑھو۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل چند ہی بار پڑھیں گے تو یہ پتھر برسنا، اینٹیں برسنا بالکل بند ہو جائیں گے۔ شور و غل ہے تو جنات کا وہ چیخ و پکار بند، تو اب جو ہے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اتنی قوت ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس آیت سے دوسرا فائدہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص آمنت باللہ کا عامل ہے، وہ شخص اس کو کیا کرے گا، ایک کیل لیں، اس کیل پر 25 مرتبہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 25 مرتبہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ پڑھ کر 25 مرتبہ اس کیل پر دم کر دیں۔ پھونک مارنے کے بعد اس کو گھر کے ایک کونے میں گاڑ دیں۔ کمرے میں گاڑ رہے ہیں تو دروازہ جس سائڈ سے ہو وہاں نہیں گاڑنا ہے، بلکہ پہلے دوسرے کونوں میں آپ نے ایک دن ایک جو ہے کیل لگائیں، دوسرے دن دوسرا دم کریں، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا۔ یہ کمرے میں لگا رہے ہیں تو 4 لگیں گے اس طرح کونوں میں۔ آپ دیکھیں، میں گارنٹی سے لکھ کر دیتا ہوں آپ کو، جنات بھاگ جائیں گے۔ اگرچہ ان کا بسیرا ہے وہیں پہ، اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، جب بھی وہ اپنے بورے بستر لے کر وہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ اسی طرح کمروں کو حصار کرنے کے بعد آپ باہر بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو پورے گھر کو دیوار ہو حصار نما تو باہر سے پھر اس کو 4 حصے اسی طرح کر کے آپ نے جو وہ 4 کیلیں لگا دیں تو وہ گھر پورا محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کوئی کرامت سے کم نہیں ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھ کر تو دیکھیں، اس کے اندر جو قوت ہے، تو بسا اوقات جس انسان سے جنات نہیں نکل رہے ہوتے، جانے کا نام بھی نہیں لیتا، آپ دڑا دڑ اس آیت کو پڑھیں اور دم کرتے رہیں، اور جو ہے آپ کیا کریں، طاق عدد میں، جیسے آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، پھر 11 مرتبہ، پھر 21 مرتبہ، دیکھیں جن کیسے بھاگتا ہے۔ یہ زبردست عمل ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ یہ آپ کو میں ایک نقش دکھا رہا ہوں، یہ پرانی کتاب کے اندر ہے، بہت ہی مجرب ہے اور ہمارے آزمودے میں ہے۔ اس کو لکھ کر آپ نے گھر کے اندر لٹکا دینا ہے، قبلے کی طرف لٹکانا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کا جو ہے قبلہ جس طرف ہو اس طرف آپ اس کو لٹکا دیں، انشاءاللہ اس گھر سے پتھراؤ وغیرہ یہ بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ صورت فیل کا نقش دے رہا ہوں، اس کو لکھیں۔ یہ میں نے جو ہے وہ نقش مربع کا جو قاعدہ ہے، غالباً تیسرا قاعدہ ہے اس کا۔ نقش مربع جو ہے تقریباً 16 طریقوں سے پر کیا جاتا ہے، اس کے قواعد الگ الگ ہیں، تو میں نے اس کو زیادہ پاورفل بنانے کے لیے قاعدہ نمبر 3 استعمال کیا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں، آپ اچھی چال سے اس کو بھر لیں، اور جس مریض کے اوپر حاضری لگتی ہے پہلے حاضری کریں اور جنات کو نکالیں۔ جو عاملین حضرات ہیں یہ خاص خصوصی ان کے لیے ہے۔ اب آپ نے حاضرات کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے یا آمنت باللہ کے عمل کے ذریعے
آپ نے جنات اس کے جلا دیے تو دوسرے جنات آنے کا خطرہ ہے، تو اب یہ نقش لکھ کر اس مریض کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر دوبارہ جنات حاضر نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں اس کو جب لکھ چکے تو 7 مرتبہ سورۃ فیل پڑھ کر اس نقش پر دم کریں، مزید اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ ناد علی شریف کے عامل ہیں تو آپ 7 مرتبہ پڑھ کر اگر اس کے اوپر دم کریں تو مزید اور طاقت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آپ جس بھی چیز کے عامل ہیں، چہل کاف بہت ہی زبردست عمل ہے، چہل کاف اگر آپ عامل ہیں اس کے تو اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور مزید طاقت بڑھ جائے گی۔ یعنی جتنا آپ کریں گے اتنا ہی سورہ فاتحہ ہے، جو بھی ہے، درود ہے، کوئی مندرہ ہے، جس چیز کے آپ عامل ہیں پڑھیں اور حکم لگا دیں، پھر دیکھیں اس کے اندر تاثیر کتنی بڑھتی ہے۔ میں جب کوئی بھی کام کرتا ہوں اور مجھے سامنے والا مکمل تعاون دے رہا ہے تو میں زبردست قسم کا اس نقش کے اوپر دم کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نقوش ہوتے ہیں یہ جنات سے بھی تیز کام کرتے ہیں، اسی لیے میں عملیات کی دنیا میں نقوش کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، میں اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہوں، ان چیزوں سے وہ میرا کوئی شغف نہیں ہے۔ ہاں ایک دور تھا جب ہم پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ 4 سال تک جو ہے ہم نے ان کو جو ہے وہ کیا ہے حاصل ان کے پیچھے، تو پھر چھوڑ دیے کچھ جو ہے باقاعدہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بس دیکھا، اس کے بعد ان کی طاقتوں کا مشاہدہ کیا۔ تو مزید یہ ہے کہ تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971، تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھوں گا، الحمدللہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ مجھے کینسر کا جو ہے نا بہت ہی بڑا زبردست جو ہے وہ دم ملا ہے۔ ویسے تو ہم سورہ قریش سے اور دیگر اعمال کے ذریعے کینسر کا علاج کر لیتے ہیں، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تقریباً 40 دن، لیکن یہ جو دم ہے اس کے ذریعے کیا ہے، ایک ہی مرتبہ دم کر کے ہم نے جو یہ آکڑے جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر کرتے ہیں، یہ آک جو ہوتا ہے تو اس پر دم کر کے اس کو جب چھری سے کاٹتے ہیں تو یہ زبردستی رزلٹ دیتا ہے، ایک ہی دن میں ایک ہی کاٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو یہ کینسر کا جب ہم دم کریں گے، اسی لیے باہر سے لوگ رابطہ کرتے ہیں آنے کے لیے، اور جنات کے مریض ہیں، جادو میں زیادہ مبتلا لوگ ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے وہ رابطہ کرتے ہیں، جیسے آپ کے پنجاب سے اور اندرونی سندھ سے باہر سے آنے کے لیے لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ تیار ہیں۔ اسی طرح جو ہے اپنے بلوچستان سے، لاہور کے، فیصل آباد، راولپنڈی کے، اب کیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتے، ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، کیوں؟ ہمارے پاس ان کے لیے رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں تو بس امید تو یہی ہے کہ میں یہ جو پیسے جمع کر رہا ہوں تو ابھی انشاءاللہ چند دنوں بعد میں ان کے لیے کام کروانا شروع کر دوں گا، تاکہ ان کے لیے جو نا رہائش ہو یہاں پہ آسانی سے۔ ایک دیہات میں ہم رہتے ہیں، رہائش ہو، پھر پنکھے وغیرہ جو بھی چیزیں ان کے لیے آسانی کے لیے ہوں، تاکہ یہ جو مسافر لوگ آئیں علاج کے لیے اطمینان سے یہاں اگر رہنا چاہیں تو ہفتہ لگ جائے، 3 دن لگتے ہیں، تو جتنا وہ رہنا چاہیں ان کو جو ہے بالکل یہاں پر پروموٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم بندوبست میں ہیں، اگر آپ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے اس مد میں آپ کچھ جو دینا چاہتے ہیں، تو ویسے یہ میں مسجد یا کسی کام کے لیے نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ جو ہے صرف اسی کے لیے مسافر خانہ جو ہے باہر سے لوگ آئیں گے ان کی خدمت کے لیے، تو یہ جو ہے سلسلہ ایک رکھا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مٹیریل بھیج دیتے ہیں وہاں سے تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے، کوئی چیز خرید کر آپ دیتے ہیں بھائی یہ لگائیں اپنے ہاتھوں سے، تو یہ بھی اور اچھا ہے کہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ جو ہے کام کا سلسلہ انشاءاللہ چند دنوں بعد، چونکہ ابھی تھوڑا بہت بارشوں کا سلسلہ ہے تو جو یہ سلسلہ شروع کریں گے، لوگ بہت ہی بیچارے بے بس ہیں اور بہت عاملوں کے پاس جا جا کر وہ تھک گئے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم فون کال کے ذریعے دم کرتے ہیں یا پھر ان کو تعویذات بھیجتے ہیں، لیکن کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جن کی حاضری لازمی ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ابھی جو ہے نا بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اگر میں یہاں پہ وائس لگا دوں تو آپ دیکھیں گے ان کی حالت، تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں چلا جاؤں ان کا وہیں پہ علاج کروں، لیکن کچھ مسائل ہیں ہمارے لیے بھی، اور آج کل وہ جادوگر بھی بڑے عروج پر چل رہے ہیں، اسی لیے ہم باہر جو ہے احتیاط سے نکل بھی نہیں رہے ہیں۔ تو کچھ معاملات اپنے بھی یہاں پر ہیں اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، اس لیے پھر دیکھنا پڑتا ہے آگے پیچھے، ایک میں ذمہ دار بھی گھر کا بندہ ہوں، تو تمام معاملات ہیں۔ تو مزید آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو کچھ مناسب لگتا ہے تو پھر آپ اس میں بھی ہمارے تعاون کریں، تاکہ یہ سلسلہ بھی ہمارا آگے بڑھے اور یہ جو روحانی سلسلہ ہے اس سے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔